گزشتہ دنوں ڈائریکٹر جنرل گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی مجیب الرحمان کمرانی نے گوادر جم خانے میں شجرکاری کا آغاز کیا۔ اس موقع پر گوادر جم خانہ کے صدر احمد اقبال بلوچ، سی ای او وش نیوز اویس اقبال بلوچ بھی موجود تھے۔ اس موقع پر ڈائریکٹر جنرل جی ڈی اے مجیب الرحمان کمرانی نے وش نیوز سے بات کرتے ہوئے گوادر جم خانے کی تعمیر اور اس کے پیچھے احمد اقبال بلوچ کے ویژن کو سراہتے ہوئے کہا کہ گوادر مستقبل میں پاکستان کا فائنینشیل ہب بننے جا رہا ہے اور اس میں سارے وہ پوٹینشیل ہے وہ کسی بھی بڑے میٹروپولیٹن سٹی میں ہوتے ہیں، اور جس طریقے سے اس کی ماسٹر پلاننگ ہوئی ہے، فیوچر ماسٹر پلاننگ، اور انشاءاللہ مستقبل قریب میں یہ انٹرنیشنل سمارٹ پورٹ سٹی بنے گا۔ اور کیونکہ یہ پورٹ سٹی ہے، وہاں پہ شارٹیسٹ روٹ ہے، یہاں پہ مین بزنس کے حوالے سے، ٹرانسپورٹیشن کے حوالے سے کافی سارے ڈیولپمنٹس ہونی ہیں اور کچھ ہو رہی ہیں۔ تو میرے خیال میں ان 1.5-2 سالوں میں جس طرح ہم نے گوادر کو قریب سے دیکھا ہے، ڈیولپمنٹ کو دیکھا ہے، اور جس طریقے سے معاملات چل رہے ہیں، یقیناً کافی سارے مشکلات کے بعد یہ کوئی آسان سہل سفر نہیں تھا کہ گوادر کی ڈیولپمنٹ جس طرح بھی چل رہی ہے، اس کے پیچھے کافی سارے ہرڈلز تھے، کافی سارے پریشانیاں تھیں، کافی سارے مشکلات تھی، لیکن تمام مشکلات کے باوجود الحمدللہ ایک صحیح ڈائریکشن میں اور ایک اچھے ڈائریکشن میں انشاءاللہ یہ جا رہا ہے، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ نہ صرف بلوچستان بلکہ پاکستان کی ترقی کا ضامن ہوگا۔ اب ظاہر بات ہے، جب سی پیک کا اناؤنس ہوا تھا اس وقت تو ایک انیشلی 2015 میں، اور کچھ عرصہ پلاننگ، ماسٹر پلاننگ، باقی ساری چیزیں، پروجیکٹس اور ساری چیزیں، لیکن بیچ میں ایک بہت بڑا فیز جو ہے وہ 2-3 سال کا کووڈ کا آیا، جس نے وہ گوادر واز ناٹ این ایکسیپشن، اس نے پوری دنیا کو متاثر کیا۔ تو کووڈ کے بعد میرے خیال میں یہاں پہ الحمدللہ چیزیں ابھی فاسٹ ٹریک پہ چلنی شروع ہو گئی ہیں۔ اب جیسے میں ذکر کروں کہ بڑے بڑے پروجیکٹس کا جو کمپلیٹ ہو چکے ہیں، اس میں جیسے آپ دیکھیں کہ ایک ایسٹ بے ایکسپریس وے بن چکا ہے، میرین ڈرائیو بن چکا ہے، ایئرپورٹ روڈ بن چکا ہے، انٹرنل روڈ تقریباً کچھ 400 کلومیٹر سے لگ بھگ ماسٹر پلان کے روڈز بن چکے ہیں۔ ہم بیسک کمیونٹیز کی بات کریں، ہیلتھ سیکٹر میں بات کریں، ایجوکیشن سیکٹر میں بات کریں، روڈ کنیکٹیوٹی کی بات کریں، ایئر کنیکٹیوٹی کی بات کریں، ابھی گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی فیری سروس پہ بھی کام کر رہی ہے کہ سی کے ذریعے کنیکٹیوٹی ہو۔ تو یہ وہ پروجیکٹس ہیں جس سے میرے خیال میں انویسٹر کو، ٹورسٹ کو اور عام لوگوں کو کانفیڈنس ملتا ہے۔ انشاءاللہ جلدی ہم پاکستان کا سب سے بڑا میگا پروجیکٹ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، سی بی ڈی، سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ۔ گوادر از گوئنگ ٹو بی ٹریٹڈ ایز اے اسپیشل ٹیریٹری، ٹیکس فری ایریا ہوگا۔ جب ٹیکس فری ہوگی ظاہری بات ہے تمام یہاں پہ بزنسز آئیں گے، ریئل اسٹیٹ کو بوم ملے گا، ہوٹلنگ سیکٹر کو بوم ملے گا، ٹورزم کو یہاں پہ کافی سارا جو ہے نا وہ ملے گا، اور موسٹ امپورٹنٹلی گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے بننے سے گوادر ایک دم سے پورے دنیا کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گا، پاکستان کے سارے میجر شہر اس سے کنیکٹ ہو جائیں گے۔ تو اس سے میرے خیال میں تو اگلے 2024 کو گوادر کا سال میں کہتا ہوں انشاءاللہ، اور ہم اس سال جو نیا سال ہے انشاءاللہ 3 ڈیز کا فیسٹیول بھی ہم لوگوں نے پروپوز کیا ہے، بلکہ پلان کیا ہوا ہے، وہ ہم گوادر کے نام پہ کریں گے، اور ہمیں یہ فیل ہو رہا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگلا 2024 جو ہے نا گوادر کا سال ہے۔ احمد اقبال صاحب ایک بڑے زیرک انسان ہیں، انسان دوست انسان ہے، اور بڑی خدمات ہیں ان کی ہر سیکٹر میں۔ تو میں تو آج جب میں نے وزٹ کیا یہاں پہ گوادر جم خانہ، مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ ان نامساعد حالات کے باوجود انہوں نے اپنے ایفرٹس جاری کیے، یہ اپنے ایک فائنینشیل اور اس کے لیے بزنس پرپز کی، بلکہ لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی ریکریشن کا، یہاں پہ انٹرٹینمنٹ کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہوگا، سوشلائزیشن کا ذریعہ ہوگا۔ اور گوادر میں اس طرح کی اس وقت کوئی ایسی فیسلٹی ہے نہیں کہ انڈر ون روف آپ کو سارے سپورٹس فیسلٹی آپ کو مل جائیں، آپ کو گراؤنڈز مل جائیں، آپ کو رہنے کی جگہ مل جائے۔ تو دس از یونیک ان دا کانٹیکسٹ آف گوادر۔ اور اسی طرح گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی بھی انشاءاللہ بھی ہم جلد بھی ہم گوادر جی ڈی اے کلب بھی انشاءاللہ بنانے جا رہے ہیں۔ تو مقصد یہی ہے کہ یہاں کے جتنے بھی لوگ آتے ہیں یہاں پہ ان کو ریکریشن کے لیے، سوشلائزیشن کے لیے انڈر ون روف وہاں پہ ان کو وہ ساری فیسلٹیز مل سکے، اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ان کاوشوں کو، ان کے ایفرٹس کو، کہ ان مشکل حالات کے باوجود بھی وہ اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔ گوادر کو جیسے ہم کہتے ہیں گنجین گوادر، واقعی میں یہ گنجین گوادر ہے، اس نے سب کو دیا ہے، یہاں پہ کسی نے لاس نہیں کیا۔
اب جو بلڈرز تھے یا جو ریئل اسٹیٹ والے تھے، فار دیٹ میٹر جو بھی جس سیکٹر میں ان کی انویسٹمنٹ تھی، تو اب ہماری پالیسی جی ڈی اے کی میں آنیسٹلی بتاؤں، اب ہماری پالیسی یہ ہے کہ جن گروپس نے، جن بلڈرز نے آن گراؤنڈ کام کیا ہے، اپنی کمٹمنٹ شو کی ہے، ہم انشاءاللہ ان تمام ریئل اسٹیٹ کو، ان کا تعلق سے کسی بھی اس سے ہو، ان کو ہر قسم کی فیسلٹیشن جس میں روڈ ایکسیس بھی ہے یا باقی جو ان کے معاملات جو ایشوز ہیں. اب ظاہری بات ہمیں یہ ایک ٹرسٹ ہے کہ جی واقعی انہوں نے آن گراؤنڈ مشکل حالات کے باوجود کام کیا ہے. تو یہ اکراس دا بورڈ ہماری ایک پالیسی ہے جو میں کل بھی کہہ چکا ہوں اور آج دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ جو انہوں نے آن گراؤنڈ کام کیا اور کر رہے ہیں، ہم ان کو ضرور فیسلیٹیٹ کریں گے اور حوالے سے فیسلیٹیٹ کریں گے. دوسری جانب گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ڈی جی مجیب الرحمان کمرانی نے جی بی ڈی اے کے صدر احمد اقبال بلوچ کے ساتھ مل کر جاوید کمپلیکس پر اللہ والا چورنگی کا سنگ بنیاد بھی رکھا. واچ نیوز، گوادر، بلوچستان.